لیٹ می ایڈ ٹو شبلی بھائی، وہ یہ ہے کہ اٹ واز ڈیسائیڈڈ، بالکل رات کو آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہ تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. اس کا مومنٹم آپ کو آہستہ آہستہ کل پرسوں ترسوں، بیکاز ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج صبح ہے، اور وہ ایک احتجاج ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کن سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے، بیکاز اٹ واز آئی تھنک شاید آئی ایل ایف والوں نے اس کو رات آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا. It won't matter. انشاءاللہ تعالیٰ you will see کہ it will gain momentum and the size will go better. 28 لوگوں سے شروع ہوگی. آپ 30 تاریخ سے 63 کی کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی بات ہوگی. اس کے بعد لگ تو یہ ہے کہ آپ کے لیے راستہ کھول دیا جائے کہ آپ کے ارکان جو ہے وہ جا کے ووٹ کاسٹ کریں. سمپل جو ہے وہ ایک ڈسکوالیفائی ہو کے اس کو اپنے ٹکٹ پر دیں. تو آپ نے اپنے اینڈ پر اپنے ارکان کو محفوظ رکھنے کے لیے یا ان کے ووٹ کو بچانے کے لیے کیا احمد؟ دیکھیں آئی ول ناٹ بی شیئرنگ دی اسٹریٹجی آپ کے ساتھ کیا ہے، بٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ایم این ایز جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ہمارے ایم این ایز کے نمبر بھی پورے ہیں، اور جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں. وہ اب ہم نے پچھلے 6 مہینے یہی ڈسکشن کیا کیڑا آزاد ہے تو کیڑی پارٹی ہے، جڑے ساڈے نے سارے سیف ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے بغیر کوئی کہیں بھی چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے. آگے اللہ کی ذات بڑی ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے کل کیا ہوگا، بٹ ٹل ڈیٹ وی آر ہیئر. سر ٹکا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بھی کوئی آئینی ترمیم اپنے طور پہ JUA کے ساتھ مل کے سپورٹ کر رہے ہیں؟ نو دیر از نو جوائنٹ مسودہ جس کی کل خبریں چل رہی تھی سوشل میڈیا میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ڈسکشن جو کامران مرتضیٰ صاحب اور ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کے درمیان ہوگی، دے ول بی ڈسکسنگ آپشنز بٹ نو جوائنٹ نیو ایجنڈا اور مسودہ، نتھنگ. شکر صاحب، حیدر شرازی جیو نیوز، جسٹ ا کمنٹ اینڈ دین کوسچن. کمنٹ یہ کہ آپ نے کہا کہ وکلاء کے حوالے سے ان کی کوششیں ہیں. یقیناً وکلاء جو ہیں وہ کوشش کرتے کرتے پارٹی چیئرمین یا سیکرٹری جنرل بن گئے، لیکن موکل ابھی بھی قید میں ہے. یہ رائے عوام میں پائی جاتی ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ کی اور اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے. 175 اور 220 کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججز کی اپائنٹمنٹ اور الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ اور ممبرز کی اپائنٹمنٹ پہ اسد کیسر صاحب نے امینڈمنٹ دی ہوئی ہے. 184 کی امینڈمنٹ نور عالم خان نے دی ہے، جس کے حوالے سے توہین عدالت کی نور عالم خان نے دی ہوئی ہے. یعنی اپوزیشن کی طرف سے بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اپنا ان پٹ ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ حکومت کی جو آئینی ترامیم ہے وہ غلط، آپ کی ہوں گی تو وہ درست. اس میں واضح کیسے کریں تشریح؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی ترامیم کرنا پارلیمان کا استحقاق ہے، کر سکتے ہیں. گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے اور پرائیویٹ ممبر بھی کر سکتے ہیں. تو جو ترامیم مثلاً آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب نے جو دی ہے وہ اس کو بھی کافی 3-4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ ایز اے پرائیویٹ ممبر کی ہے انہوں نے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ترامیم جب بھی ہوں گی اور وہ ہر ایک ممبر، وہ پرائیویٹ ممبر ہو، وہ کر سکتا ہے. اور اپوزیشن فرق یہ ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے، نمبر 1 آپ آج تک مجھے کوئی ایک جینون مسودہ لا کے دکھا دیں کہ جی یہ ہیں ترامیم. رات کے اندھیرے میں بغیر بتائے ہوئے حکومتی وزراء کو نہیں پتا، لا منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا، ایک ترامیم کا ایک پورا، اور ایسی ترامیم جو کہ پورے سیاسی اپنے جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کر دے. عدالتیں ہوں، اپنے فنڈامنٹل رائٹس ہوں، یہ 63A جیسے امینڈمنٹس ہوں. یہ تو ڈسکشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، کمیٹیز کو بھیجا جاتا ہے، ہر ایک کی ایک رائے ہوتی ہے، اس میں اس مسودے میں آپ امینڈمنٹس دے سکتے ہیں. لیکن ابھی تو ہم اندھیرے میں لگے ہوئے ہیں جس میں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا امینڈمنٹ ہے، کیونکہ کوئی ایسا کسی نے اونرشپ نہیں لی. ان ترامیم کی کیا حیثیت ہوگی یا وہ کتنی جنون ہوں گی جس کو کہ حکومت تک نے اون نہیں کیا. تو ہم کس ترامیم کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو ان خدشات کی بات کر رہے ہیں یا ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو ایسا ہو گیا ہے جس میں کہ کوئی اچھا کام تو ہو پا نہیں رہا، پارلیمنٹ میں استعمال ہو رہے ہیں پارلیمنٹیرینز. تو اس لیے ہمارا اس معاملے میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ جب بھی ہوگا ہم اس کو ہمارے پرائیویٹ ممبر بل چونکہ اپوزیشن میں آپ لوگ دیکھیں 3-4 دن سے پہلے جو ہے
وہ آپ کی چاہ رہی تھی کہ ہم پنڈی کے باغ میں جلسہ کریں گے، جی جلسے سے آپ اختیار پہ آ گئے ہیں، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ رات کو 12 بجے آپ کے پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے وہ کہہ دیجیے کہ کسی وجہ سے ہم نے منسوخ کر دیا یہ اختیار نمبر 2 کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب حکومتی اتحاد میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات اور یہ امپریشن بالکل غلط ہے. ہم جلسے سے احتجاج پہ جو آئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جلسہ لیاقت باغ کے اندر، جلسے کا مطلب ہے کہ اسٹیج بنتا ہے، اس کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں، چیزیں موو کی جاتی ہیں، اور جب یہ ہمیں این او سی سے انکاری ہوتے ہیں اور وہاں نہیں کرنے دیتے تو پھر ہم وہ چیزیں موو نہیں کر سکتے انلیس ہم وہاں لڑائی ڈال دیں اور وہاں پہ پھر تشدد اور بدتمیزی شروع ہو جائے. تو اس سارے انتشار سے بچنے کے لیے مجمع اتنا ہی ہوگا، تعداد اتنی ہی ہوگی، جوش اتنا ہی ہوگا، لیاقت باغ بھی پہنچیں گے، مگر دیٹ کراؤڈ ول بی کالڈ ایز اجتماع، از احتجاج، ناٹ اے جلسہ. ایک بات. سو وہ جو امپریشن کوئی دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ نہیں ہوگا. ہم نے احتجاج جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے اس کا اعلان کیا ہے. جو پچھلا منسوخی تھی اس کے اوپر کلیئرٹی بڑے کھلے الفاظ میں دے چکے ہیں کہ وہ خان صاحب نے امن کے نام پہ، پاکستان کے نام پہ ایک لیجسلیشن دی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں سنجانی میں انہوں نے کیا بےہودگی کی ہمارے ساتھ، این او سی دے کے بھی کیا ہوا. یہ ایک بات ہوگی. دوسرا آپ کا پوائنٹ یہ تھا مولانا صاحب سے جو کل میٹنگ ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور صاحبزادہ صاحب کی، اس میں ہی از ناٹ جوائننگ دی گورنمنٹ، اور بقول ان کے اور ہماری جو ٹیم گئی ہے مولانا از اسٹیئنگ اسٹرانگ، اور مولانا نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ ان کا کندھا عدلیہ کے خلاف یا جمہوریت کے خلاف یا فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے وہ اپنا کندھا استعمال نہیں ہونے دیں گے. سو میرے خیال میں ویل ٹیک ہم فار ہز ورڈس. تھینک یو ویری مچ. لیٹ می ایڈ ٹو شبلی بھائی، یہ ہے کہ اٹ واز ڈیسائیڈڈ، بالکل رات کو آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہ تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. اس کا مومنٹم آپ کو آہستہ آہستہ کل پرسوں ترسوں، بیکاز ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج صبح ہے، اور وہ ایک احتجاج ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کن سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے، بیکاز اٹ واز آئی تھنک شاید آئی ایل ایف والوں نے اس کو رات آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا. اٹ وونٹ میٹر، ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول سی کہ اٹ ول گین مومنٹم اینڈ دا سائز بھی 28 لوگوں سے شروع ہوگی. آپ 30 تاریخ سے 63 کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی بات ہوگی. اس کے بعد لگ تو یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک راستہ کھول دیا جائے گا، آپ کے ارکان جو ہے وہ جا کے ووٹ کاسٹ کریں، سمبل جو ہے وہ ایک ڈسکوالیفائی ہو کے اس کو اپنے ٹکٹ پر دیں. تو آپ نے اپنے اینڈ پر اپنے ارکان کو محفوظ رکھنے کے لیے یا ان کے ووٹ کو بچانے کے لیے کیا دیکھیں، آئی ول ناٹ بی شیئرنگ دی اسٹریٹجی آپ کے ساتھ کیا ہے، بٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ایم این ایز جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ہمارے ایم این ایز کے نمبر بھی پورے ہیں، اور جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں. وہ اب ہم نے پچھلے 6 مہینے یہی ڈسکشن کیا کیڑا آزاد ہے تو کیڑی پارٹی ہے، چاہے جہے ساڈے نے سارے سیف ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، اور ہمارے بغیر کوئی کہیں بھی چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے. آگے اللہ کی ذات بڑی ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے کل کیا ہوگا، بٹ ٹل ڈیٹ وی آر ہیئر. سر ٹکا خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بھی کوئی آئینی ترمیم اپنے طور پہ جے وے کے ساتھ مل کے نو دیر از نو جوائنٹ مسودہ جس کی کل خبریں چل رہی تھی سوشل میڈیا میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ڈسکشن جو کامران مرتضیٰ صاحب اور ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کے درمیان ہوگی، دے ول بی ڈسکسنگ آپشنز بٹ نو جوائنٹ نیو ایجنڈا اور مسودہ، نتھنگ. شبیر صاحب، حیدر شرازی جیو نیوز، جسٹ اے کمنٹ اینڈ دین کویسچن. کمنٹ یہ کہ آپ نے کہا کہ وکلاء کے حوالے سے ان کی کوششیں ہیں. یقیناً وکلاء جو ہیں وہ کوشش کرتے کرتے پارٹی چیئرمین یا سیکرٹری جنرل بن گئے، لیکن موکل ابھی بھی قید میں ہے. یہ رائے عوام میں پائی جاتی ہے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ آپ کی اور اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے. 175 اور 220 کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججز کی اپائنٹمنٹ اور الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ اور ممبرز کی اپائنٹمنٹ پہ اسد کیسر صاحب نے امینڈمنٹ دی ہوئی ہے. 184 کی امینڈمنٹ نور عالم خان نے دی ہے، جس کے حوالے سے توہین عدالت کی نور عالم خان نے دی ہوئی ہے. یعنی اپوزیشن کی طرف سے بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اپنا ان پٹ ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ حکومت کی جو آئینی ترامیم ہے وہ غلط، آپ کی ہوں گی تو وہ درست. اس میں واضح کیسے جانے تشریح نور عالم کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ
आईनी तरामीम करना पार्लियामान का इस्तेहकाक है, कर सकते हैं, बोथ गवर्नमेंट भी कर सकती है और प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं। तो जो तरामीम जो मसलन आप कह रहे हैं कि असद कैसर साहब ने जो दी है वो उसको भी काफ़ी 3-4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वो एज अ प्राइवेट मेंबर की है उन्होंने। सेकंड बात ये है कि तरामीम जब भी होंगी और वो हर एक मेंबर, वो प्राइवेट मेंबर हो, वो कर सकता है। और अपोजिशन फ़र्क ये है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है, नंबर 1, आप आज तक मुझे कोई एक जेन्युइन मुसवदा ला के दिखा दें कि जी ये हैं तरामीम। रात के अंधेरे में बग़ैर बताए हुए हुकूमती वज़रा को नहीं पता, लॉ मिनिस्टर कह रहा है कि मुझे नहीं पता, एक तरामीम का एक पूरा, और ऐसी तरामीम जो कि पूरे सियासी अपने जो आईनी ढांचा है उसको तब्दील कर दे, अदालतें हों, अपने फंडामेंटल राइट्स हों, ये 63A जैसे अमेंडमेंट्स हों, ये तो डिस्कशन होती है पार्लियामेंट में, कमिटीज़ को भेजा जाता है, हर एक की एक राय होती है, उसमें उस मुसवदे में आप अमेंडमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन अभी तो हम अंधेरे में लगे हुए हैं जिसमें कि हमें पता ही नहीं है कि क्या अमेंडमेंट है, क्योंकि कोई ऐसा किसी ने ओनरशिप नहीं ली, उन तरामीम की क्या हैसियत होगी या वो कितनी जेन्युइन होंगी जिसको कि हुकूमत तक ने ओन नहीं किया। तो हम किस तरामीम की बात कर रहे हैं? हम तो उन खदशात की बात कर रहे हैं या उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा हो गया है जिसमें कि कोई अच्छा काम तो हो पा नहीं रहा, पार्लियामेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस। तो इसलिए हमारा इस मामले में ये बड़ा क्लियर है कि जब भी होगा हम उसको हमारे प्राइवेट मेंबर बिल चूँकि अपोजिशन में आप लोग देखिए 3-4 दिन से पहले जो है वो आपके चाह रहे थे कि हम इंडियन कैपिटल बाग में जलसा करेंगे, जलसे से आप इख्तियार पे आ गए हैं। कहीं ये तो नहीं है कि रात को 12 बजे आपके PTI का जो चेयरमैन है वो कह दीजिए कि किसी वजह से हमने मंसूख कर दिया ये इख्तियार नंबर 2 कि मौलाना फजल रहमान साहब अब हुकूमती इत्तेहाद में जा रहे हैं, कुछ लोग तो कुछ भी आप पहली बात तो ये है कि ये बात और ये इंप्रेशन बिल्कुल गलत है। हम जलसे से एहतजाज पे जो आए हैं उसका मकसद ये है कि जलसा लियाकत बाग के अंदर, जलसे का मतलब है कि स्टेज बनता है, उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, चीज़ें मूव की जाती हैं, और जब ये हमें NOC से इनकारी होते हैं और वहाँ नहीं करने देते तो फिर हम वो चीज़ें मूव नहीं कर सकते अनलेस हम वहाँ लड़ाई डाल दें और वहाँ पर फिर तशद्दुद और बदतमीज़ी शुरू हो जाए। तो उस सारे इंतशार से बचने के लिए मजमा उतना ही होगा, तादाद उतनी ही होगी, जोश उतना ही होगा, लियाकत बाग भी पहुँचेंगे, मगर दैट क्राउड विल बी कॉल्ड एज इज्तिमा, एहतजाज, नॉट अ जलसा। एक बात, सो वो जो इम्प्रेशन कोई देने की कोशिश कर रहा है ये नहीं होगा। हमने एहतजाज जो है वो बड़ा सोच समझ के उसका ऐलान किया है। जो पिछला मनसूखी थी उसके ऊपर क्लैरिटी हम बड़े खुले अल्फाज में दे चुके हैं कि वो खान साहब ने अमन के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे एक रिलैक्सेशन दी, और उसके बाद आप देखें संजानी में इन्होंने क्या बेहूदगी की हमारे साथ, NOC दे के भी क्या हुआ, ये एक बात होगी। दूसरा आपका पॉइंट ये था मौलाना साहब से जो कल मीटिंग हुई है सलमान अकरम राजा साहब की और साहबजादा साहब की, उसमें ही इज़ नॉट जॉइनिंग दी गवर्नमेंट, और बकौल उनके और हमारी जो टीम गई है, मौलाना इज़ स्टेइंग स्ट्रॉन्ग, और मौलाना ने एक बात वाज़ेह कर दी है कि उनका कंधा अदलिया के ख़िलाफ़ या जमहूरियत के ख़िलाफ़ या फंडामेंटल राइट्स के हवाले से वो अपना कंधा इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सो मेरे ख्याल में विल टेक हिम फॉर हिज वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।